السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 42 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَإِمَّا بِذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَضْلِهِ۔ اتناب کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ کلام میں اتناب کئی طرح سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک ہے ایضاح بعد الابہام، جس کا بیان گزرے ہوئے سبق میں ہو چکا ہے، اور آج مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذکر الخاص سے بعد العام کے ذریعے بھی کلام میں اتناب ہوتا ہے۔ ذکر الخاص بعد العام کی شکل میں اتناب کلام میں پایا جاتا ہے، یعنی عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ جب عام کا تذکرہ ہو گیا تو اس عام کے تحت اس خاص کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو جب عام کے تحت خاص کا تذکرہ ہو گیا تو پھر الگ سے خاص کا تذکرہ کرنا یہ زائد ہے۔ لیکن چونکہ خاص کا الگ سے تذکرہ کرنا ایک نکتے کے پیش نظر ہے، اس لیے یہ اتناب ہے۔ اور وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ اس خاص کے افضل و اشرف ہونے پر سامعین و ناظرین کو باخبر کرنا مقصود ہو۔ خاص کو خصوصیت کے ساتھ اور الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ناظرین و سامعین کو، قارئین کو اس خاص کے افضل و اشرف ہونے سے باخبر کر دیا جائے۔ وہ خاص عام کے تحت ہے، لیکن یہ اپنی کسی خوبی کی بنیاد پر، اپنے کسی کمال کی بنیاد پر اس عام کے دوسرے افراد سے اتنا ممتاز ہو گیا ہے کہ گویا یہ خاص اس عام کی جنس سے ہے ہی نہیں، بلکہ ایک مستقل ایک جنس ہے۔ یہ خاص اپنی خصوصیات کی بنیاد پر، اپنے کمالات اور خوبیوں کی بنیاد پر عام کے دیگر افراد سے اتنا ممتاز ہے کہ گویا یہ اس عام کی جنس ہی سے نہیں ہے، ایک مستقل اور ایک الگ جنس ہے۔ اس لیے عام کے بعد اس خاص کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ تو اس خاص کی ذات عام کی ذات سے الگ نہیں ہے، یہ خاص عام ہی کے تحت ہے، اسی کے قبیل سے ہے، دونوں کی ذات ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ اس خاص کے اوصاف عام کے دیگر افراد کے اوصاف سے الگ ہیں، تو تغایر فی الوصف کو تغایر فی الذات کے درجے میں اتار لیا گیا۔ تغایر فی الوصف کو، وصف میں تغایر ہے، خاص کے اوصاف الگ ہیں اور عام کے دیگر افراد کے اوصاف الگ ہیں، تو اس تغایر فی الوصف کو تغایر فی الذات کے درجے میں اتار کر عام کے بعد خاص کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ گویا یہ خاص عام کے قبیل سے، عام کی جنس سے ہے ہی نہیں۔ جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، مسلمانوں سے اللہ کا ارشاد، مسلمانوں نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطی،
اور نماز وسطیٰ کی. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد ہے نماز عصر. تو دیکھیے یہ کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو. تو یہاں الصلوات عام ہے، جو 5 وقت کی فرض نمازوں پر کو شامل ہے، عام ہے. پھر اس عام کے ایک فرد کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اور وہ ہے نماز وسطیٰ، نماز عصر. تو چونکہ نماز عصر کی خوبی الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں، تو یہ اپنی خصوصیات، اپنے اوصاف کی بنیاد پر نماز کے دیگر افراد سے ممتاز ہے. تو تغیر فی الوصف کو تغیر فی الذات کے درجے میں اتار کر کے عام کے بعد اس خاص کا الگ سے ذکر کیا گیا. تو اسے کہتے ہیں ذکر الخاص سے بعد العام. تو یہاں دیکھیں ذکر الخاص بعد العام کی شکل میں اتناب موجود ہے. عبارت ہے وَإِمَّا بِذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَضْلِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَيْسَ مِن جِنسِهِ. یہاں کأنہ کے بعد جو نسخہ میرے سامنے ہے اس نسخے میں لیسا نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا نسخہ ہو جس میں لیسا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر لیسا نہیں ہے تو لیسا بنا لیں گے. حتیٰ کأنہ لیس من جنسہ تنزیلا للتغایر فی الوصف منزلۃ التغایر فی الذات. اور یا ذکر الخاص بعد العام کے ذریعے کلام میں اتناب ہوگا للتنبیہ علی فضلہ، تاکہ اس خاص کے افضل و اشرف ہونے پر باخبر کیا جائے. حتیٰ کأنہ لیس من جنسہ، یہاں تک کہ گویا خاص اپنی خصوصیات کی بنیاد پر عام کی جنس سے ہے ہی نہیں. تغایر فی الوصف کو تغایر فی الذات کے درجے میں اتار لینے کی وجہ سے، جیسے نحو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، جیسے قرآن کریم کی یہ آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے نماز وسطیٰ کی. کبھی تقریر کے ذریعہ کلام میں اتناب ہوتا ہے، تقریر کی شکل میں، یعنی ایک ہی لفظ کو مقرر ذکر کیا جاتا ہے. تو ایک لفظ کو ذکر کیا گیا، اب اس کے بعد جو اس کی دوبارہ تکرار ہو رہی ہے تو یہ تو زائد ہے، لیکن چونکہ نقطے کے پیش نظر ہے اس لیے اتناب ہے. وہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے تاکید انذار، لوگوں کو باخبر کرنے، متنبہ کرنے، آگاہ کرنے میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا. تو تاکید انذار کے پیش نظر ایک لفظ کو دوبارہ ذکر کر کے اتناب کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دنیا کی حرص رکھنے والوں سے خطاب ہے. اس سے پہلے ہے الہاکم التکاثر، حرص نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون، کلا یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے. مانا ہے یہ روش ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ روش ہرگز صحیح نہیں ہے. تم دنیا کی حرص میں جو مبتلا ہو اور اس حرص دنیا کے سبب آخرت سے جو غافل ہو، تمہاری یہ روش مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کلا یہ روش ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ روش ہرگز مناسب نہیں ہے. سوف تعلمون، جلد ہی تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ یا تو اپنی غلطی ہے، جلد ہی تم اپنی غلطی سے باخبر ہو جاؤ گے. جب تم مر کر کے جاؤ گے، قیامت کی ہولناکیاں دیکھو گے، تو اس وقت تمہیں علم ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا کہ ہم غلط روش پر تھے. تو تمہیں اپنی غلطی کا جلد ہی علم ہو جائے گا.
یہ مطلب ہے کہ تم جلد ہی اپنے انجام سے باخبر ہو جاؤ گے، تو اپنا انجام دیکھ لو گے۔ تو ہے کلا سوف تعلمون، یہ روش ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ روش ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ روش ہرگز درست نہیں ہے۔ جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا علم ہو جائے گا، یا جلد ہی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر وہی جملہ دہرایا جا رہا ہے، کلا سوف تعلمون، ثم لا کر کے، پھر سمجھ لو، پھر سن لو، یہ روش ہرگز درست نہیں ہے، جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا علم ہو جائے گا، جلد ہی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، ایک بات کہی گئی کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ اسی بات کی تکرار کی جا رہی ہے کلا سوف تعلمون کے ذریعے ثم لا کر کے، کہ یہ روش ہرگز درست نہیں ہے، جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا علم ہو جائے گا، پھر سن لو، یہ روش ہرگز درست نہیں ہے، جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا علم ہو جائے گا۔ تو ایک ہی بات دو بار کہی جا رہی ہے، کس لیے؟ انہیں جو باخبر کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، تو اس انذار میں تاکید پیدا ہو جائے، زور پیدا ہو جائے۔ ثم ویسے تو یہ زمانے میں تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ درجے میں تراخی کے لیے، تمہیں جلد ہی اپنی غلطی کا علم ہو جائے گا، پھر سن لو۔ تو یہاں تراخی فی الزمان نہیں ہے، تراخی فی الدرجہ ہے، پھر سن لو، ایک درجہ اور آگے بڑھو، پھر سن لو، ان قریب تمہیں اپنی غلطی کا علم ہو جائے گا۔ وفی ثم دلالۃ علی ان الانذار الثانیہ ابلغ، اور ثم میں اس بات، وفی ثم دلالۃ، اور ثم میں اس بات پر دلالت ہے کہ انذار ثانی زیادہ بلیغ ہے۔ واما بالاغال، اتناب کی چوتھی شکل ہے ایغال، یعنی ایغال کے ذریعہ کبھی کلام میں اتناب ہوتا ہے۔ ایغال کیا ہے؟ ایغال کا معنی ہوتا ہے دور تک جانا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ شعر کو کسی ایسے لفظ پر ختم کرنا جو کسی ایسے نقطے کا افادہ کرے جس کے بغیر بھی معنی کامل و مکمل ہو جائے۔ شعر کے آخر میں کوئی ایسا لفظ لانا جو ایسے معنی کا فائدہ دے، ایسے نقطے کا فائدہ دے جس کے بغیر بھی مقصود پورا ہو جا رہا ہے۔ تو پھر جب مقصود پورا ہو جا رہا ہے تو پھر یہ زائد ہوا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مقصود میں، تو پھر اسے لایا کیوں گیا؟ کسی نقطے کے پیش نظر، مثلا مبالغے میں اضافہ مقصود ہو، زیادتی مبالغہ مقصود ہو، تو زیادتی مبالغہ کے پیش نظر کبھی اسے لایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے یہ شعر، وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ۔ خنسا نامی ایک خاتون تھی جو شاعرہ تھی، اس کا ایک بھائی تھا صخر، تو اپنے بھائی کے مرثیے میں اس نے یہ شعر کہا ہے کہ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ، سچ تو یہ ہے کہ صخر لتأتم، اس کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے، اس کے پیچھے چلا کرتے تھے، الہدیٰ، راہیاب لوگ، سچے لوگ۔ لتأتم الہدیٰ بہی، بہی میں ہو ضمیر کا مرجع وہی صخر ہے، یہ اتما بہی کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ، سچے لوگ صخر کے پیچھے چلا کرتے تھے، صخر کے راستے پر چلا کرتے تھے، کأنہ علم فی رأسہ نار، گویا صخر ایک ایسا پہاڑ تھا
جس کی چوٹی میں آگ رکھی ہوئی ہو. گویا صخر ایک پہاڑ تھا. لوگ جب جنگلوں میں سفر کرتے ہیں تو پہاڑ کی چوٹی کو وہ اپنا راہبر بنایا کرتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر کے وہ آگے بڑھا کرتے ہیں. تو وہ پہاڑ تو لوگ کیا ہے پہاڑ کے نقش قدم پر چلا کرتے ہیں, اس کے راستے پر چلا کرتے ہیں. تو صخر کو پہاڑ سے اسی چیز میں تشبیہ دی گئی کہ جیسے مسافر پہاڑ کے راستے پر چلا کرتے ہیں, ایسے ہی صخر بھی ایک پہاڑ کی طرح تھا کہ اچھے اچھے لوگ اس کے پیچھے چلا کرتے تھے, اس کے راستے پر چلا کرتے تھے. تو صرف کأنہ علم سے بات مکمل ہو جا رہی ہے, لیکن اس کے آخر میں فی رأسہ نار لایا گیا شعر کے آخر میں کہ گویا صخر ایسا پہاڑ تھا جس کی چوٹی میں آگ رکھی ہوئی ہو. تو اگر فی رأسہ نار نہ کہیں تب بھی مقصود پورا ہو جا رہا ہے, مراد پوری ہو جا رہی ہے, تشبیہ مکمل ہو جا رہی ہے. لیکن مبالغہ کرنا مقصود ہے, تشبیہ میں مبالغہ مقصود تھا, اس لیے فی رأسہ نار کہا گیا کہ گویا صخر ایک ایسا پہاڑ تھا جس کی چوٹی میں آگ رکھی ہوئی ہو. اس لیے کہ پہاڑ تو دور ہی سے نظر آتا ہے, لیکن اگر اس کی چوٹی میں آگ رکھی ہوئی ہو تو وہ پہاڑ اور نمایاں ہوتا ہے اور پھر اس کے راستے پر چلنا لوگوں کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے. تو دیکھیے فی رأسہ نار کے بغیر بھی مراد مکمل ہے, لیکن مبالغے کے پیش نظر فی رأسہ نار کو لایا گیا ہے. تو یہ اتناب کی مثال ہوئی. کبھی نقطہ زیادتی مبالغہ کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا نقطہ ہوتا ہے تحقیق تشبیہ, کہ تشبیہ کو مزید پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کی مثال میں بھی شعر ہے کأن عیون الوحش حول خبائنا وارحلنا الجزع الذی لم یثقب. وحش جنگلی جانوروں کو کہتے ہیں, عیون آنکھیں, خبا خیمے, ارحل کجاوے, جزع کا معنی موتی, الذی لم یثقب, لم یثقب مجہول ہے, سوراخ کرنا. الجزع الذی لم یثقب کا معنی ہوگا وہ موتی جس میں سوراخ نہ کیا گیا ہو, یعنی ناسفتہ موتی. شاعر منظر کشی کر رہا ہے اس وقت کی کہ شاعر یہ جنگلوں میں ہے اپنے دوستوں اپنے احباب کے ساتھ, اور جنگلوں میں انہوں نے خیمے نصب کر رکھے ہیں, وہاں ان کے کجاوے ہیں اور ان کے خیموں اور کجاووں کے ارد گرد جنگلی جانور موجود ہیں, اور رات کی تاریکی میں ان جنگلی جانوروں کی آنکھیں چمک رہی ہیں. تو جنگلی جانوروں کی آنکھوں کو وہ ایسے موتی سے تشبیہ دے رہا ہے جس میں سوراخ نہ کیا گیا ہو, کیونکہ آنکھوں میں بھی سوراخ نہیں ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کأن عیون الوحش حول خبائنا وارحلنا الجزع الذی لم یثقب, ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے خیموں اور کجاووں کے گرد و پیش موجود جنگلی جانوروں کی آنکھیں موتی ہوں, ایسے موتی ہوں جن میں سوراخ نہ کیا گیا ہو, یعنی ناسفتہ موتی ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے خیموں اور ہمارے کجاووں کے گرد و پیش موجود جنگلی جانوروں کی آنکھیں ناسفتہ موتی ہوں. تو شاعر اگر صرف اتنا کہہ دیتا الجزع الذی لم یثقب نہ لاتا تب بھی تشبیہ پائی جا رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جنگلی جانوروں کی آنکھیں موتی ہوں, کیونکہ ان کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں رات کی تاریکی میں. لیکن الذی لم یثقب کے ذریعہ تشبیہ کی تکمیل ہو گئی, کیونکہ جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں سوراخ نہیں ہوتا ہے, تو الذی لم یثقب کا جب اضافہ کر دیا گیا کہ ان موتیوں کے مشابہ ہیں ان جنگلی جانوروں کی آنکھیں جن میں سوراخ نہ ہو, جو ناسفتہ موتی ہوں, تو یہاں تشبیہ کی تکمیل ہو رہی ہے, پورے طور سے تشبیہ ہو رہی ہے. یہ ہے ایغال. ایغال دو نقطوں کے پیش نظر ایغال ہوتا ہے, یہ دو نقطے مصنف نے بیان کیے ہیں. اور ایغال کی تعریف میں یہ کہا گیا تھا کہ شعر کو کسی ایسے لفظ پر ختم کرنا جو کسی ایسے نقطے کا افادہ کرے جس کے بغیر بھی معنی تام ہو جاتا ہو, لیکن کسی نقطے کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے. تو
تو یہاں شعر کی قید ہے، ختم البیت کہا گیا، یعنی ایغال ہمیشہ شعر میں ہوگا، نظم میں ہوگا، نثر میں نہیں ہوگا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ایغال نظم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نظم میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں انہوں نے مثال میں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، لوگو ان رسولوں کی اتباع و پیروی کرو، اس رسول کی اتباع و پیروی کرو جو تم سے اجرت طلب نہیں کرتا ہے۔ تو جمع لیں، اتبعوا من لا یسألکم، لوگو ان رسولوں کی اتباع و پیروی کرو جو تم سے اپنی خدمات کا معاوضہ نہیں مانگتے ہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کلام کے آخر میں وہم مہتدون ہے، اگر وہم مہتدون کا ذکر نہ کیا جائے تب بھی مراد مکمل ہے، کیونکہ اتباع و پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے رسولوں کی، اور رسول تو ہدایت یافتہ ہوتے ہی ہیں، لیکن الگ سے صراحت کے ساتھ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا ذکر کیا گیا، وہم مہتدون کہا گیا، تاکہ مبالغہ ہو جائے۔ تو مبالغے کی زیادتی کے پیش نظر یہاں وہم مہتدون کا اضافہ ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِمَّا، اب عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَإِمَّا بِالْإِغَالِ فَقِيلَ هُوَ خَتْمُ الْبَيْتِ بِمَا يُفِيدُ نُكْتَةً يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُونِهَا كَزِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِنَا وَإِنَّا صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ، اور اتناب ایغال کے ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ فقیلا، تو ایغال کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ ایغال کہتے ہیں شعر کو کسی ایسے لفظ پر ختم کرنا جو کسی ایسے نکتے کا افادہ کرے جس کے بغیر بھی معنی کامل و مکمل ہو جائے۔ تو یہاں زیادتی ہوئی، اتناب زیادتی ہوئی، لیکن زیادتی ایک نکتے کے پیش نظر ہے، اس لیے اتناب ہے۔ کزیادۃ المبالغۃ، جیسے مبالغے کی زیادتی کے پیش نظر، شاعر فی قولہا اے فی قول الخنساء، خنسا کے اس شعر میں، وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ، وضاحت میں نے کر دی ہے۔ وتحقیق التشبیہ، اور جیسے تحقیق تشبیہ کے پیش نظر شاعر کے اس شعر میں، كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرخلنا الجزء الذي لم يصق بي۔ وقیلا، اور ایغال کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ لا يختص بالشعر، کہ ایغال شعر یعنی نظم کے ساتھ خاص نہیں ہے، نثر میں بھی پایا جاتا ہے۔ ومثل بقوله تعالی، اور اس کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پیش کیا گیا، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔